پر دلیل ہے؟ صدیق کی تلوار میں نے دیکھی ہے کہ اسی کتاب کے اندر حضرت امام محمد نفس الزکیہ، حضرت امام محمد نفس الزکیہ، یہ پتہ کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ محض کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ محض حضرت حسن مصنع کے بیٹے ہیں، اور حضرت حسن مصنع حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں۔ مولا علی کے بیٹے امام حسن، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع، حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ محض، اور عبداللہ محض کے بیٹے امام محمد نفس الزکیہ، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی اتنے قریب کا سید ہے جو کراچی میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ ہے علی کے بیٹے، یہ ہے علی کی اولاد، یہ ہے سادات۔ الصواعق المحرقہ کے اندر نہ ہو، میں اس وقت صفحہ جان بوجھ کے نہیں بول رہا، میں نے تو یہ رٹی ہوئی ہے۔ امام محمد نفس الزکیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور دسو کہ مولا تے مسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ وہ چمڑے والے جرابے نہیں جو بزرگوں نے پہنے ہوتے تھے، اب رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ موضوع پر مسا، مسافر جو ہے وہ 3 دن 3 راتیں کر سکتا ہے، مقیم 1 دن 1 رات کر سکتا ہے، یعنی ایک بار وضو کر کے پہن لے، بعد میں سارا وضو کرے لیکن ان پر مسا کرتا رہے، بس وہ نہ اتارے۔ اور یہ موضوع پر مسا سنیت کی نشانی ہے۔ سنو بھائی، اچھا سنیے ایک بات غور سے ذرا سننا۔ جو عقائد کی کتاب ہے نا، عقائد کی کتابیں، عقائد کی کتابیں، عقیدہ جڑا ہے نا وہ عقیدے دی کتاب وچ لبدا ہے، نقیب دی نقابت وچ نہیں لبدا۔ سبحان اللہ۔ خطیب دی خطابت وچ نہیں لبدا۔ حضرت فرماتے ہیں تسی کیا کہ مولویوں میں عالم کی بات نہیں کر رہا، میں واعظ فروش پروفیشنل خطیب کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں کی پتہ آج کل چیکا باقی کمپنی آئی ہوئی، چیکا باقی، وہ مائک چاہتے چیکا مارکیں شروع کر دیں، آپ پہ بھی وہ چیکا آنا تو بانی ہے، وہ سارے شاگرد بھی چیکا پتہ نہیں چیکا کے لیے خطاب ہے۔ بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت نقیب اسٹیج پہ آ کے کہتا ہے کہ میں عقیدہ دے رہا ہوں۔ میں کیا اگر عقیدہ تو دینا ہے تو رسیت سے جی لینا ہے؟ نقیب کہتا میں عقیدہ دینے لگا، ہاں تو تسی بھی چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو۔ میں چلو اگلی گل سن لو، میں کیا اگر عقیدہ تو دینا ہے تو پتر دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس کے عقیدہ خراب کینے کیتا ہے؟ جدوں تو یہ بیماری نہیں آئی سی ساڈے سٹیج تک سنیا دے عقیدے پکے سن، یہ رافضیت کا وائرس نہیں آیا تھا جب تک صرف علماء کو سنتے تھے۔ جب سے یہ بیماری آئی ہے تب سے تو عقائد بگڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ادھر سے باتیں سنی یہاں سنانا شروع کر دی، شعر ان کے یاد کیے یہاں سنائے، پتہ ہی نہیں کہ اس کا عقیدے کے ساتھ ایمان کے ساتھ تعلق کیا ہے، معیار کیا ہے، سروائی کا عشقتے کا، سناتے گئے وہاں سے سن کے یہاں سناتے گئے۔ اسی لیے تو آج اس کمپنی کو جب سننی جاگے تو سب سے زیادہ درد دے اس کمپنی کو، سب سے زیادہ۔ اب میں نے کہا آپ بھی ذرا آپ الحمدللہ جاگ رہے ہو، سنی جاگ گئے ہو، خوشی آج اس ماحول میں آپ بات سن رہے ہو۔ سارے نعرے جڑے نے تاجدار ختم نبوت
نبوت لبیک وہ دوویں ہاتھ چکیا کرو، لیکن جدو نعرہ لگے نا من سبا نبیان ادو جواب انج دیا کرو من سبا نبیان ہاتھ نو تلوار بنا کے فقتلو من سبا نبیان من سبا نبیان، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، لوگوں میں تو بڑی تکلیف ہے۔ آپ بھی نقیب کہتا ہے کہ میں عقیدہ دینے لگا ہوں تے تسی بھی اودے کول لین بہ جاندے ہو، اکھوں انی تے نال نور مری، وہ عقیدہ دے گا، وہ عقیدے کے نام پر پوری محفل جو ہے 5 گھنٹے کی اگر محفل ہے تو اس میں سے 3 گھنٹے وہ لے جاتا ہے، بے شک بے شک، اور عالم دین کے لیے محفل نعت میں 20 منٹ بے شک 15 منٹ جب سب سو جائیں، بے شک بے شک، نقیب جو ہے وہ کانوں کے پردے پاڑتا رہتا ہے، نعت خان جو ہے وہ سارے رافضیوں کے کلام سناتے رہے، قائد خراب کرتے رہے، پھر کہتے ہیں ہمارا مسلک پیچھے رہ گیا، پھر کہتا مولویاں نے کچھ نہیں کیتا، میں کہ حالی بھی مولویاں نے کچھ نہیں کیتا، پھر بھی گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ اس تمہارے ستیلے سلوک کے باوجود آج بھی محراب و منبر کا وارث اپنے عقیدے ایمان اور مسلک کی حفاظت کے لیے ڈٹ کے میدان میں کھڑا ہے۔ پال دے تسی پیران نو، پال دے ناز خانہ نو، پال دے کمانا نو، عالم دین کے ساتھ رویہ کیا آپ لوگوں کا، سلوک کیا ہے ہماری قوم کا، اور دوسرے لوگوں کا دیکھ لو۔ اب نقیب جب کہ ہمیں عقیدہ دینے لگا ہوں تو کہو اس کو او بھائی اپنا عقیدہ اپنے کوڑے رکھ، تجھے بلایا ہے اعلان کرنے کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک، تجھے بلایا ہے اعلان کرنے کے لیے، نقیب کا معنی یہ ہے بے شک، تجھے اعلان کرنے کے لیے بلایا تو اعلان کرتے سیٹ تے ہو، عقیدہ لین واسطے اسی حضرت صاحب کو بلایا ہوا ہے، عقیدہ تیرے کو نہیں لینا، عقیدہ بابے رضوی کو لینا ہے، عقیدہ اسی لینا تے تاجدار کرما والا شریف کو لینا ہے، عقیدہ لینا تے مولانا الیاس قادری کو لینا ہے، عقیدہ لینا تے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کو لینا ہے، امام ربانی کو لینا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو لینا ہے۔ تم نے تو خراب کیا، پھر عقیدہ دینے کے لیے آ گئے ہو، اور آپ بھی اسے عقیدہ لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہو۔ میر بھی کیا سادہ ہے، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی تار کے لوٹے سے دوا مانگتے ہیں۔ نعت خان کہتا میں عقیدے کا شعر پڑھنے لگا ہوں، میں کہ پہلے بعد عقیدگی والے کیوں پڑھے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں عقیدے کا شعر پڑھنے لگا ہوں تو میں کہ پہلے کیڑے پڑھ رہے تھے، پہلے بھی عقیدے کے ہمارے کبیرہ ہمارے سٹیج پر ہمارے عقیدے کے شعر پڑھنے تھے نا۔ امام محمد نفس الزکیہ، ہاں بات کر رہا ہوں عقائد کی کتاب، اور عقائد کی کتابیں پتہ کون سی ہیں؟ العقائد النسفیہ، شرح العقائد النسفیہ، العقیدۃ الطحاویہ، شرح العقیدۃ الطحاویہ، فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر، تمہید ابو شکور سالمی، عقائد کے امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری، عقیدے کے امام غوث پاک، داتا صاحب شیخ محقق امام ربانی، اعلیٰ حضرت، ان سے عقیدہ لینا ہے۔ اور سب کتابوں میں سنیت کی نشانی لکھی ہوئی ہے، سنی کون ہوتا ہے؟ سنی وہ نہیں ہوتا جیڑا نات خون لگیا ہوئے جھوم جھوم کے میں منگتا تے منگتے دے ہاتھ تے 50,000 روپیہ رکھ کے سمجھے میں سنی ہاں۔ تو بڑی محفل نعت کروائے وہ سنی ہے، جو درباروں پہ چکر لگائے وہ سنی ہے، چڑھاوے چڑھائے، جاہل پیروں کو پالے، دہاڑی دار پروفیشنل پیروں کو،
जिन पीरों के पीछे हम हाथ बांध के खड़े होते हैं वो जरदारी के पीछे खड़े होते हैं। कुछ दिया अकल करो यार। जेड़े पीर को फैज लैन तुसी गए हो, फैज लैन नवाज शरीफ को गया है। कुछ तो जागो, कुछ तो सोचो, पीर सच्चा सुच्चा हो, सही मानो में अगर पीर हो, सही सैयद हो, जो आलिम हो, बाअमल हो, मुतशर्रे हो, शरीयत का पाबंद हो और शरीयत का पहरेदार हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर की इज्जत और नामूस के हवाले से गैरतमंद हो। जिसकी पीर की गैरत ना जाके हुजूर की इज्जत पर नामूस पर हमला होता रहे, सहाबा को लोग भौंकते रहे, अबू बकर को लोग भौंक रहे, हमें इतनी तकलीफ होती है, पीरों को क्यों नहीं है? इसलिए कि वो अपने महल्लात में बैठे हुए हैं, उनके बगले आवाज है, उनकी पराठो चल रही है, उन्हें क्या लगे इन बातों से? और तेरे और मेरे जैसा माड़ा मुरीद 50 साल से जा रहा होता है, जूतियां टूट रही होती है, फिर भी पहचान नहीं होती। यार पीर का रोशन है बिजली के चरागों से है। अब वो जो जिनसे आप जिन अपना कारोबार चलाने के लिए सारी जिंदगी जाते रहे, आपका तो चला के नहीं चला, उनका चल गया। हमारी पहचान तो माड़े मुरीद दी 50 साल की नहीं होती कि अगर इंडस्ट्रियल हो गए, बिजनेसमैन हो गए, पहली मुलाकात थी, बैक डोर खुल जाता है और वो हाजी साहब बेडरूम में जाके बैठे होते हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो जो मकाम, जितनी हौसला अफजाई उस्मान गनी की थी, उतनी ही बिलाल हबशी की थी। कौन सा दीन लेके फिरते हो? अब अकायद की किताबों में लिखा हुआ है, जिनके मैंने नाम लिए हैं, कि सुन्नी कौन होता है? तफदीलुल शेखैन, हुब्बुल खतनैन वल मस्ह वल खुफ़ैन। ये जामे तारुफ करवाया गया, तफदीलुल शेखैन, हुब्बुल खतनैन वल मस्ह वल खुफ़ैन। सुन्नी वो होगा जो मौजों पर मसा को जायज समझता हो, क्योंकि राफजी मौजों पर मसा को जायज नहीं समझते। सुन्नी वो है जो मौजों पर मसा को जायज समझता। हुब्बुल खतनैन, खतन कहते दामाद को, खतनैन दो दामाद। हुब्बुल खतनैन जिसके दिल में नबी के दोनों दामादों की मोहब्बत हो। तफज़ीलुल शेखैन, और शेखैन, शेख का तस्नीया है शेखैन। शेख कहते हैं बड़े को, शेख कहते हैं बड़े नू। शेखैन का माना दो बड़े, शेखैन का माना दो बड़े। दो सहाबा में शेखैन है, दो मुहद्दिसीन में शेखैन है, जो फुकहा में शेखैन है। फुकहा में शेखैन इमाम आजम अबू हनीफा और काजी अबू यूसुफ है। मुहद्दिसीन में शेखैन इमाम बुखारी और मुस्लिम है। नबी के सहाबा में शेखैन अबू बकर उमर है। नबी के सहाबा में शेखैन अबू बकर उमर है। आप सुनो क्या बताया गया, मौजों पर मसा को जायज समझे। मुस्तफा के दोनों दामाद जो हैं उनसे मोहब्बत करे। वतफ़दीलुश शेखैन, और शेखैन यानी अबू बकर उमर को सिर्फ अबू बकर दी गाल नहीं, अबू बकर उमर को नबी के सारे सहाबा से अफजल माने। अबू बकर उमर को नबी के सारे सहाबा से अफजल माने। सिद्दीक सच्चे। तुसी और घड़ियां वेखण लग गए हो, देख लो मैं नहीं वेखी। मैं तो जदों का 3 दिन हो गए तकलीफ करके टुरना ते मुंडा ही मेरे नाल गड्डी चलाना लग जाता है।
پھر وہ اپنا ریکارڈنگ اگر کدھر کر لے تو میرا بیٹا ہے ایک منجلا وہ ویکھدا جدو کنے ٹائم دی ریکارڈنگ ہے تو میرے نال گھر لڑدا ہے اللہ ابا ادھر تو کہنا میں بیمار ہوں 15 دن ہو گئے ادھر تقریب 1.5 گھنٹے تو میں چھڑدا نہیں اللہ سبحان اللہ ہن تسی تھک گئے ہو نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا میں پروادہ کروں گا کسی طریقے سے اب کیا کہا امام محمد نفس الزکیہ ان سے پوچھا کہ جی بتائیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں فرمایا آمسا ہو آمسا ہو فقد مسح عمر ہو سبحان اللہ صدقے کہ تسی انی عربی سمجھ گئے اللہ کرے سنی قوم انی جاگ جائے آمین آمین آمسا ہو فقد مسح عمر ہو سبحان اللہ آپ مجال کو نہیں میں کرتا ہوں ان کے جی تسی کیوں کر دو فرمایا اس واسطے کہ عمر کر دو سنا عمر کر دے سنا انہوں نے کہا میں نے تلوار صدیق اکبر کی دیکھی ہے انہوں نے کہا عمر کرتے تھے یہ علی کے بیٹے ہیں یہ ائمہ اہل بیت ہیں یہ حضور کے شہزادے ہیں اب سنو انہوں نے کہا جی تسی عمر کا نام لے رہے ہو میں تکلیف ہوئی نا نہیں سمجھ آئی میں لفظ دکھاؤں گا فرمایا اس سے واسطے لیا سی کہ میں تیرے دل کی حالت کا پتا سی اسی لیے لیا وہ اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ تقیہ کر رہے ہیں سوائے کو محرکہ میں لفظ لاؤں میں ذمہ دار ویسے عام طور سے میرے نال کتاب ہوندی ہے میں آج نہیں لے کے آیا منگواؤ تو میں بکھا دے مانگا اگر لے آؤ کے آج سنیے کیا اس نے کہا جی آپ لگتا ہے تقیہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا دیکھ میں کھڑا کہاں ہوں میں ریاض الجنہ میں کھڑا سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں حضور کے منبر اور حضور کے مزار کے درمیان اور یہاں کھڑا ہو کے میں غلط بیانی کروں گا جو میرے دل میں ہے وہی میری زبان پہ ہے اور پھر آپ نے یہاں کہا یہ آپ سوائے کو محرک ہے جہاں سے چیپٹر شروع ہوتا ہے نا اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا پہلے صفحے پر یہ بات ہے پہلے صفحے پر اور یہ نکال کے آپ نے ان کو دکھانی ہے حضرت امام محمد نفس الزکیہ نے کہا جو لوگ میرے جد اعلیٰ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا وہ مولا علی پر الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں گلی گلی نگر گلی گلی نگر گلی گلی جو میرے جنرال کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں موقع پر انہوں نے تقیہ کیا ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے یہ تو ہی نہ مولا کائنات کی کہ ہو شیر خدا اور تقیہ کر جائے بے شک صدیق سچے ہیں بے شک سچے کی بات سچوں کو ہضم ہوتی ہے امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا جی آپ کا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے فرمایا ابو بکر صدیق کی بات کر رہے ہو ابو بکر صدیق کی بات کر رہے ہیں نا انہوں نے کہا جی تسی بھی صدیق آندے ہو فرمایا تدے تو میں آکھیا مینوں بھی پتہ سی تیرے اندر دا فرمایا تدے تو آکھیا فرمایا اوے تجھے تیری ماں روئے میں اسے صدیق کیوں نہ کہوں جس کو آمنہ کے لال نے صدیق کہا ہے مہاجرین نے صدیق کہا ہے انصار نے صدیق کہا ہے فرمایا جو انہیں صدیق نہ کہے نہ وہ دنیا میں سچا ہو نہ آخرت میں سچا ہو سنو نبی نے بھی صدیق کہا مہاجرین نے بھی انصار نے بھی اور کون سا صدیق کہا صدیق اکبر اللہ اکبر اکبر بھی اس میں تفضیل ہے اکبر بھی اس میں تفضیل ہے کہا باقی صدیق ہوں گے صدیقین جو آیا لیکن صدیقین کا امام وہ ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ نے اتقا کہا میرے نبی نے امان کہا
امت نے اکبر کہا، اکبر کہا۔ اب میں مولا علی کی بات کر رہا تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور اس روایت کے راوی حضرت امام محمد باقر ہیں، فرماتے ہیں میرے جد اعلیٰ حضرت مولا کائنات حیدر الکرار کے پاس ایک بندہ آیا، اور یہ السوائد کے صفحہ نمبر 84 پہ ہے۔ بیروت کا چھاپا جو ہے نا جس کی میں بات کر رہا ہوں، بیروت کی چھپی ہوئی السوائق المحرقہ عربی کی، اس کا صفحہ نمبر 84 84۔ اللہ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں ایک بندہ آیا تو اس نے کہا مولا کائنات کو کہ حضرت جی اے مولا پاک آپ ہر خطبے میں کہتے ہیں، اللہ جب بھی خطبہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، یا اللہ ہمیں بھی اسی طرح سیدھے راستے پہ رکھنا جس طرح تو نے خلفاء راشدین مہدیین کو سیدھے راستے پہ رکھا ہے، ہماری بھی اصلاح فرمانا جس طرح ان کی اصلاح فرمائی ہے، ہماری بھی خیر خائی فرمانا جس طرح ان کی خیر خائی فرمائی ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلانا۔ تو سوال کرنے والے نے کہا حضور من ہوم، نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ من ہوم وہ کون ہے؟ سبحان اللہ تسی ہر خطبے چ لیندے ہو، سبحان اللہ جن کا ذکر کرتے ہو، جن کو راشدین بھی کہہ رہے ہو، مہدیین بھی کہہ رہے ہو، وہ کون ہے؟ اس سے مراد کیا کون ہے؟ مولا کائنات فخر و رکعت ہے نہ ہو۔ حیدر کرار کی آنکھیں بھر آئی ہیں، آپ کی آنکھیں پرنام ہو گئی ہیں، رخسار تر ہو گئے ہیں، گلوگیر آواز میں روتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا ہم حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام و رجلا قریش المقتدی بہما بعد رسول اللہ۔ فرمایا کی دساؤ دو میرے یار سن، حبیبا یا سبحان اللہ میرے دو دوست تھے، میرے دو محبوب تھے، میرے دو سجن سن۔ فرمایا امام ہم حبیبا یا ابو بکر و عمر، وہ میرے دو یار ہیں ابو بکر اور عمر جن کا میں نام لیتا ہوں، امام الہدا وہ امام ہدایت ہے، وہ شیخ الاسلام اور وہ دونوں شیخ الاسلام ہیں۔ شیخ الاسلام خالہ جی کا واڑا نہیں، سمجھ آئیے نا؟ شیخ الاسلام ابو بکر ہیں، اور حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر یہاں سے شروع کیا، شیخ الاسلام والمسلمین۔ سبحان اللہ شیخ الاسلام وہ ہے جس کو علی شیخ الاسلام کہتے ہیں، سبحان اللہ کہا وہ دونوں شیخ الاسلام ہیں، وہی جو پہلے شیخین کی بات ہوئی تھی، کہا شیخ الاسلام ورجلا قریشن ورجلا قریشن، قریش کے دو جنے، سبحان اللہ قریش کے دو جنے یہ رجل کا ترجمہ میں جڑا کر رہا ہوں، سبحان اللہ یہ اس تناظر میں کر رہا ہوں۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدق اللہ ما عاہدوا علیہ، من المؤمنین رجال، خاص طور پر علماء طلباء کی توجہ، من المؤمنین رجال، اللہ نے فرمایا مومنوں میں سے مرد ہے، مومنوں میں سے مرد ہے۔ میں نے اللہ عرض کیا یا اللہ مومنین بھی تو جمع مذکر سالم ہے، وہ مومن بھی تو مرد ہیں۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے رجل ہیں، وہ مومنین بھی جمع مذکر سالم ہیں، وہ بھی تو ایمان والے مرد ہیں، پھر مردوں میں سے مرد، تو اس لیے جواب آیا اس کا ترجمہ مرد نہیں ہے، مومنوں میں سے کچھ جڑے ہیں عمر جیسے، رجلا قریش، قریش کے وہ دو جڑے، المقتدی بہما بعد رسول اللہ، جن کی رسول اللہ کے بعد اقتداء کی جاتی ہے۔ بس کی آخری بات میں نے کیا عرض کیا آپ کا امان سے بولو
थोड़ा ऊंचा बोलो इंजनी में गल सुनानी आज वाले खत्मे नबूवत का नारा लाओ फिर गल सुनाना सलामत रहें। अल्लाह हम सबको मसरक के हक आले सुन्नत पे जिंदा रखे, इसी मसरक को मौत अता फरमाए। सुनियो, जागने का वक्त है। ईमान बचाओ, अपना अकीदा बचाओ। कायनात की सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, और आज सबसे ज्यादा डाका ईमान की दौलत पे है। आज सबसे ज्यादा चोर अकीदे के चोर हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, जो ईमान बचा के ले गया वो कामयाब हो गया। ईमान बचाओ। और इससे बड़ी दलील क्या होगी सच्चे होने की? इससे बड़ी दलील क्या होगी कि जो सबको मानते हो, सबका अदब करते हो, वही तो सच्चे हैं। कोई सहाबा की बात करके आले बैत को बर्दाश्त नहीं करता है, कोई आले बैत की मोहब्बत की आड़ लेके सहाबा को भौंकता है। सुन्नी है जो कहता हो आले बैत तो आले बैत है, सहाबा तो सहाबा है, उनके तो बड़ी ऊंची शान है। हम तो निस्बत मुस्तफा की वजह से मुस्तफा के शहर मदीना की गलियों में चलने वाले कुत्ते के कदमों से लगने वाली खाक को भी अपनी आंख का सुरमा बनाना एजाज समझते हैं। सुन्नी है, सुन्नी है। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। शरीफ की पहली जल्द सफर नंबर 518, 3 सीधे मैंने बता दिए। अतका, अमन, अकबर, चौथा सीगा मौला अली की ज़बानी, सुभान अल्लाह, मौला अली के बेटे की ज़बानी, सुभान अल्लाह, और जो बेटा सवाल कर रहा है उसका नाम मोहम्मद बिन हनफी है। सुभान अल्लाह। मैं कह रही बड़ा प्यार है, मोहम्मद बिन हनफिया का ना ही नहीं लेंदे हो। हैं? वो भी इमाम हुसैन के भाई हैं, इमाम हसन के भाई हैं। और जितना हुसैन हुसैन करते हो उतना इमाम हसन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? अगर अली वाले हो, हमारे सुन्नी भी कहते हैं हम अली वाले, तो मैं क्या तू बड़ा अली वाला से भी अली आने। लेकिन अली वाले होने का मतलब अली वाला वही है जो अबू बकर वाला है, अली वाला वही है जो उमर वाला है, अली वाला वही है जो उस्मान गनी वाला है, और अली वाला वही है जो अमीर मुआविया को भौंकेगा। जो अमीर मुआविया को भौंके वो अली वाला नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि मौला अली के सामने हजरत अमीर मुआविया का जिक्र किसी ने किया था, फरमाया चुप कर, हम इखवानुना बगौ अलैना कतलाना व कतलाहुम फिल जन्नह। फरमाया वो हमारे भाई हैं, इज्तिहादी फैसला था, उन्होंने हमारे खिलाफ खुरूज किया, लेकिन है वो मुसलमान भाई, और जो हमारी तरफ से शहीद हुआ है, जो उधर से शहीद हुआ है, ये भी जन्नती है, वो भी जन्नती है। जिनके साथ इमाम हसन ने सुलह की है उनके साथ हमारी लड़ाई नहीं है, और जिनके साथ इमाम हुसैन ने लड़ाई की है उनके साथ हमारी सुलह नहीं है। बात इतनी सी है, बहुत सादा सी है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा अपने वालिद माजिद से, हजरत मौला कायनात से, एक पिछले दिनों एक मौलवी साहब, एक मुतसय्यद, मुतसय्यद समझ गए हो ना, बाबे तफाउल है, मैंने सैयद की बात नहीं किया साहब, मुतसय्यद यानी जो जड़ा खिच तो रूह के सैयद बना हुए, उनको असी अरबी में कहना मुतसय्यद। बाबे तफाउल है ना, तकल्लुफ का मादा है इसमें, मुतसय्यद। वो एक जगह पर खड़ा होकर एक मजलिस में लगा हुआ था, आपने सुना है सामने, आपने सुना है, उसने कहा, बहुत वायरल हुई वो बात, और इतनी बड़ी तौहीन आका अलैहिस्सलाम की हमारे पीर कर रहे हैं, ये हमारे नाम ने हाथ सैयद और गद्दी नशीन कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं जब अपना शजरा नसब देखता हूँ, बहुत ज्यादा वाली बात, उसने कहा मैं जब अपना शजरा नसब देखता हूँ तो कहते मेरे शजरा नसब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम हुसैन, फिर मौला कायनात, और मौला कायनात के बाद मुझे अपने शजरा नसब में
پورے شجرہ نسب میں حضور کا نام تو ملتا ہی نہیں ہے. یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. سنیو، دین کی مرکزیت کو ہی تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. کہنے لگا جی مجھے اپنے شجرہ نسب میں حضرت مولا کائنات کے بعد جو نام ملتا ہے وہ ابو طالب کا ہے. تو کہنے لگا وہ نام دیکھ کے میں یہ سمجھا کہ ابو طالب کے نام میں مصطفیٰ کا نام ضم کر دیا گیا. نقل کفر کہنے لگا جی اب بولا ابو طالب جائے گا اور مراد محمد مصطفیٰ ہوگا. حضور کی ذات کسی کی ذات میں ضم ہو جائے نہیں ہوتا. اور وہ بھی جن کے ایمان میں اختلاف ہو. مرکز ایمان اور معیار محبت مصطفیٰ ہے. جس کو بھی ہم مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے علی ہو، ان کو ڈائریکٹ ماننا جائز ہی نہیں ہے. ان کو ڈائریکٹ ماننا جائز ہی نہیں ہے. جس کو بھی ماننا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ماننا ہے. ہم ابو بکر عمر عثمان علی کو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. اور امام ربانی نے تو حل کر دی. انہوں نے کہا تم ابو بکر عمر عثمان علی کی بات کرتے ہو. مان خدا عز و جل را برائے دوست مید عرب کے عرب محمد. میں تو رب کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. جاگو سنیو جاگو. اب وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا شجرہ نسب وہاں سے چلا اور ہم ہیں سید. میں تو پتر اس شجرہ نسب تو اپنے آپ کو سید کر کے وہاں تو میں تو مان جاؤں گا. ثابت کر کے دکھا. اگر اس علی کی اولاد اگر سید ہے تو پھر حضرت محمد بن حنفیہ کو سید مان. حضرت محمد بن حنفیہ کو سید کیوں نہیں کہتے ہو؟ مولا علی کی اولاد سید تو نہیں نا عالمی کہلاتی ہے. امان ہے مولا علی کی اولاد. اب سنو، میں نے کہا مولا علی کی اولاد ہر اولاد سید نہیں ہے. مولا علی کی وہ اولاد سید ہے جو سیدہ کائنات میں سے ہوگی. مولا علی کی وہ اولاد سید ہے جو سیدہ کائنات کے شکم اطہار سے ہو. اور سیدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدہ کی اولاد ہو وہ سید ہے. اور یہ جوہر ادھر سے نہیں آیا، یہ آمنہ کے لال سے آیا. یہ جوہر آمنہ کے لال سے آیا ہے. جس کو عظمت ملی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے. علی کو علی بھی بنایا ہے تو آمنہ کے لال نے بنایا ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ. بیٹھے ہو ای الناس. ہوں میرے واسطے دعا کر دینا میرے کل والے پروگرام کا کی بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ. رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سبحان اللہ. اب جس نے صرف پڑھی ہوئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس نے علم صرف پڑھا ہے. صرف جس نے پڑھی. اچھا یہ 5-10 گواہیاں آ گئی. یہ وہ 10 ایک گواہیاں آ گئی. یہ سب جانتے ہیں کہ یہ خیر کا لفظ جہاں بولا جاتا ہے یہ اخیر کے معنی میں ہوتا ہے. کون سمجھ نہیں؟ خیر کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ اخیر. اور اخیر کیا؟ اس میں تفضیل عتقہ. عتقہ، امن، اکبر، اخیر. ای الناس خیر.
کہا جی رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ یہ سب سے بہتر والا ترجمہ تب ہی ہو سکتا ہے جب خیر اخیر کے بعد، اس میں تفضیل کا استعمال من سے ہوتا ہے، خیر کا استعمال من سے نہیں ہوتا، اس میں تفضیل کا استعمال من سے ہوتا ہے۔ حضرت محمد بیٹھے ہو نا، سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا تھا، ابا جی سے پوچھا تھا، ابا جی دسو نا آج جی دس جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو لوگ تھوڑے نام سے پتہ نہیں کی کرن گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں نے کہا علی کی شان کیا ہے، یہ ابو بکر کی شان کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، چوڑیاں نو کی پتا، بے شک بے شک۔ سلیاں نو کی پتا، علی کا مقام کیا ہے یہ ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر کی شان کیا ہے یہ علی سے پوچھو۔ مولا علی سے پوچھا کہ الناس سے خیر بعد رسول اللہ، کون ہے یہ سب تو بہتر؟ تو مولا علی نے نہیں فرمایا اچھا کہ خیر پتر میں ذرا سوچ رہا یا میں مشورہ کر رہا ہوں گھر والا نال بعد وچ کوئی جدی دا رولا نہ پے جائے۔ اچھا لوگوں نے حضور کی ذات کو بھی ایک پیر کی طرح گدی کی طرح سمجھ لیا ہے، یہ اصل رولا یہ ہے۔ ہمارے جاہل جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی گدی تھی اور گدی کے وارث یہ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں وہاں بھی یہ ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ذرا سوچ رہا ہوں مشورہ کر رہا ہوں، فرمایا پترے بھی تو پوچھنے والی گل ہے ابو بکر، سبحان اللہ۔ نہیں گل ختم ہونے والی ہے ہوں، ذرا سبحان اللہ اور اچھی ہونی چاہیے سی۔ سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر فرمایا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، سبحان اللہ۔ بے شدہ بات ہے ابو بکر۔ انہوں نے عرض کیا سما من، سبحان اللہ۔ پھر کون جی؟ فرمایا عمر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کون؟ عمر۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا اب اگر میں نے کہا نا سما من، اب اگر میں نے کہا سما من تو مجھے پتا ہی انہوں نے اپنے تیسرے یار کا نام لینا ہے، اس واسطے میں ذرا ڈائیورٹ کرنا کوشچن کو میں ذرا ڈائیورٹ کرتا ہوں، سوال کا انداز بدلتا ہوں، اور میرا یقین یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ بھی علی کے بیٹے ہیں نا، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں لوگ علی کے نام پر طوفان کھڑا کریں گے۔ میں سوال بدل کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میرے ابا علی ترتیب کے اتنے پکے ہیں کوئی ہٹانا بھی چاہے تو ہٹتے نہیں ہے۔ کوئی ہٹانا بھی چاہے تو ہٹتے نہیں ہیں، اس لیے سوال بدلا۔ پہلے کہا جی کون بہتر، کہا ابو بکر، ثم من، پھر کون؟ کہا عمر۔ پھر انہوں نے سوال کا انداز بدلا، تیسری مرتبہ ثم من کہنے کی بجائے انہوں نے عرض کیا جی ثم انت۔ یہ تو بڑی واضح گل سی نا، ثم انت۔ کوئی بھی بندہ ہوئے چلو شرما کے چپ ہی ہو جاتا ہے کہ چلو یار ٹھیک ہے، لیکن علی نے کہا نا مارے دے بیان میں سکوت جائز نہیں ہے، یہاں سکوت نہیں بنتا، جو علی یہاں سکوت نہ کرے وہ علی وہاں کیسے تکیہ کر سکتا ہے؟ پدک چھین لیا گیا ہو، تم یہ تو کہتے ہو کہ ابو بکر نے لے لیا، عمر نے لے لیا، اور عثمان غنی نے مروان کو دے دیا، اور عمر بن عبدالعزیز نے واپس لے کے دے دیا۔ میرا سوال ہے تمہاری پوری ذریت سے جب مولا علی کی حکومت آئی تھی پدک تو وہی تھا، مجھے بتاؤ مولا علی نے کیوں نہیں لیا ہے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ سلمان تھا پھر آپ، فرمایا نا پتر، سبحان اللہ۔ ارینج نہیں، سیکوینس وہی ہے، پروٹوکول وہی ہے، ترتیب وہی ہے، اور میں تیسرے نمبر پر جو ہے تمہیں بھی پتہ ہے، میری بات کرتا ہے ما انا الا رجل من المسلمین۔ ہوئے 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 بخاری نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں، انہیں میں اویتھے کاٹ کے مخاوا
مان الا رجل من المسلمین، فرمایا میں تو ایک عام سا مسلمان۔ اللہ اللہ دعوت فکر ہے، تازیانہ عبرت ہے، اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ علی کے نام پر امت کو لڑانے والوں، اسلام کو بدنام کرنے والوں، مولا علی کی محبت کا دعویٰ کر کے آپ جنگ صفین اور جنگ جمل شروع کرنے والوں، اسلام کو کمزور کرنے والوں، مولا علی کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے، حالانکہ طے شدہ بات ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد باقی ساری امت میں سب سے افضل مقام وہ حضرت مولا کائنات کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی عاجزی یہ ہے، آپ کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، تیسرے نمبر پر بھی کوئی اور ہے، ابو بکر ہم چکابا وہی نمبر ہے۔ یہ شعر داتا صاحب کے مزار پہ لکھا ہوا، اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ حضور داتا صاحب کا لنگر کھاتے ہو نا، تو یہ داتا صاحب کی فکر بھی لے لو۔ اچھا اتنے بے شرم مولوی نے ساڑھے کہ اعلیٰ حضرت کا نام حالی بھی نہیں چھڑ دے۔ یعنی میں گیا ہوں شاد باغ پرسوں بیان کرنے کے لیے، مجھے بتایا کہ ایک حضرت صاحب نے آپ بھی یہاں فکر رضا کانفرنس کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کے خلاف جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہو گیا، پھر بھی اعلیٰ حضرت کا نام بیچ رہا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا نام تو وہ نہیں جو اعلیٰ حضرت کے فتوے کو مانے۔ اب جو مولوی اعلیٰ حضرت کے فتوے کو نہ مانے اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھے تو آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اعلیٰ حضرت کا نام نہ لے۔ اعلیٰ حضرت کا نام وہی لے جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مانے، اس لیے داتا صاحب کا لنگر وہی کھا جو داتا صاحب کا فتویٰ مانے۔ اور داتا صاحب کے مزار پہ لکھا ہوا اور شعر ہے کس کا بلا؟ خواجہ غریب نواز کا۔ خواجہ غریب نواز کا شعر کیا ہے؟ ابو بکر ہم چکابا، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ اس کا مطلب داتا علی حجویری ہوں یا خواجہ اجمیری ہوں، دونوں کا عقیدہ یہ ہے دمادم مس کلندر صدیق دا۔ اب میں ہوں کیا پترو ہور چھیڑو، اسی بھی پہلے کہندے سی ساڈے میلی کمالا کون سن دے علی دا پہلا نمبر تم ایویں ہی چھیڑ دیتا ہے۔ اللہ کو منظور تھا نا، چھیڑا اس لیے تو اب پہلے یہ بھی کہتے تھے یا اللہ اس کا ثواب 12 امام 14 معصوم کو پہنچا۔ ہوں انہوں نے پتہ چلا معصوم 14 نہیں نے، معصوم 1.25 لاکھ نے۔ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، حضور کی آل بھی محفوظ ہے، حضور کے صحابہ بھی محفوظ ہیں۔ ہوں انہوں نے پتہ چلا امام صرف 12 نہیں نے، امام صرف 12 نہیں، اعلیٰ حضرت تک امام نے، امام نورانی تک امام نے، کرما والی سرکار تک امام نے، امام رضوی تک امام نے، اور پہلا امام علی نہیں، پہلا امام صدیق اکبر ہے۔ لہذا دمادم مسکل اندر ابو بکر دا، دمادم مسکل اندر عمر دا، دمادم مسکل اندر عثمان دا۔ پنجابی چ کہنا ذرا دوجا تیجا مزہ آندا ہے، دمادم مسکل اندر ابو بکر دا، دمادم مسکل اندر عمر دا، دمادم مسکل اندر عثمان دا، دمادم مسکل اندر علی دا۔ گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔